انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم مدنی چینل کمپیوٹر کی طرف بڑھیں گے، مگر چند سوالات جو ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں ملے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو کچھ گفٹ تحفہ لا کر دے، جب شوہر کو غصہ آئے تو وہ ساری چیزیں واپس لے کر اپنی ماں یا بہن کو دے دیں اور جھگڑے کے ڈر سے بیوی چپ رہے، تو شوہر کا ایسا کرنا کیسا؟ کیا اس طرح بیوی کی دل آزاری کا گناہ ملے گا شوہر کو؟ تو غصب تو ہوا نا، چھینا نا اس نے، کیونکہ جب تو تحفہ دے دیا، تحفہ مکمل ہو چکا، تام ہو گیا، پکا ہو گیا، قبول کر لیا، اب تو یہ اس کی مالکہ بن گئی، اب شوہر مانگ کر بھی نہیں لے سکتا اس سے۔ جب کوئی سوال کی کوئی جواز کی صورت وہ الگ بات ہے، ورنہ اس کا سوال کرنا کہ مجھے دے دے یہ بھی مکروہ تحریم ہی ہے۔ اور جس طرح کتے نے الٹی کی، اس کو چاٹ لینے کی مثال دی ہے کہ اپنا تحفہ دیا ہوا مانگ لینا واپس مجھے دے دے۔ ہاں اپنی مرضی سے وہ دے دے، وہی تحفہ تو لینے میں غرض نہیں، کہ یہ کہ نیو گفٹ ہے، یہ جدید تحفہ ہے، تو شوہر نے یہ غلط کیا، اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی، جو مال چھینا اس سے وہ واپس دے اس کو، اور اس سے معافی بھی مانگے، توبہ بھی کرے، اس سے بھی معافی مانگے، کہ دل آزاری بھی ہوئی نا اس کی۔ اور عورت چپ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا اس کے لیے سب حلال ہو گیا، یہ تو اس نے چھینا، جیسے ڈاکو چھینتا نا، اس طرح کا یہ چھینا ہوا مال ہے، اس کی ملک میں بھی نہیں آئے گا۔ یہ میاں بیوی اس طرح سے وہ غور کرے کہ آپس میں جو بھی اپنے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ شریعت کی حدیں نہیں توڑنی ہوتی۔ یعنی اگر اس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو تو ایک دوسرے سے مشاورت کر کے اجازتیں لے کر کام کرنے میں زیادہ عافیت لگتی ہے، جیسی انڈرسٹینڈنگ اور جیسی چیز صحیح ہے۔ بات چھوٹی موٹی چیزیں بغیر اجازت کے بھی ایک آپس میں ترکیب ہوتی ہے، دوستوں میں بھی ہوتی ہے، تو وہ کھا پی لیا وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس وقت تو پاپا جھگڑے کی بہت بڑی وجہ جو ہے نا، ایک دوسرے کا موبائل ہے، اس نے اس کی اجازت کے بغیر نہ اس کی اجازت، اگر موبائل اٹھا لیا تو وہ بس کیا دیکھ رہی ہو تم، کیا دیکھ رہا ہے، وہ شک اور شبے، وہم، یہ وہ، کیوں میرے میسج دیکھے تو کیوں میرا کال دیکھا۔ تو اس وقت جو مجھے بھی جو رپورٹس ہیں، اور ایک نہیں ہیں بہت رپورٹس ہیں، موبائل ایک دوسرے کے دیکھنے، اٹھانے، چیک کرنے کی وجہ سے بھی ٹھیک ٹھاک میاں بیوی میں جھگڑے ہوئے، طلاقیں ہوئی ہیں اس سے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کا جیو ادھر ہو جائے گا۔ کوئی موبائل اپنے دوستوں میں بھی ایک دو دوسرے کو بولے گا تھوڑا ایک آدھ گھنٹے لے موبائل دے دو نا اپنا، 150 روپے جیب سے نکال کے دے دے گا، موبائل نہیں سونپے گا۔ اس میں میاں بیوی کے تعلق سے عرض کروں، اس میں ہر وقت وہم و شک کی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی اس میں ضرور نہیں ہے کہ موبائل میں شوہر کی یا بیوی کی کمزوری ہو۔ بھائی شوہر کا موبائل ہے اور اس کے موبائل میں کسی اس کے دوست نے اسی کے گھر کا کوئی مسئلہ ڈسکس کیا ہوا، یا کسی اور کی کمزوری ہے، کسی اور کا عیب بیان ہوا ہے، تو آخر عورت تو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ کسی اور تھرڈ پرسن کے عیب پر یا اس کے اوپر مطلع ہو، یا اس کو اس کی وہ ٹو میں جائے، جانچ میں۔ اسی طرح اگر اس کی بیوی کے پاس موبائل ہو سکتا ہے، اس کی کسی دوست نے، سہیلی نے، یا اس کی ماں نے یا اس کی بہن نے اس کو کوئی اپنی کمزوری، اپنی بات یا راز کی بات بتائی ہو، اور شوہر بولے کہ نہیں میرے کو بھی پتہ چل جائے، تو آخر ایک دوسرے کے ہمیں بھی تو ایک دوسرے کے پاس ایک دوسرے کے راز ہوتے ہیں نا، اور وہ شوہر کے پاس اگر کسی کی کمزوری یا راز ہو تو بیوی کو یہ کیا ضرورت ہے کہ یہ کو پتہ چلے کہ مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی ہوتے مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی کاہے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا عیب ہے، کسی کی برائی ہے، کسی کی کمزوری ہے، آپ کو کیوں بتاؤں میں وہ؟ اپنی کمزوری بھی کیوں بتاوے؟ ہاں بہت اچھی بات کہ اپنی کمزوری بھی کیوں بتائے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اپنی ہی کوئی کمزوری موبائل میں ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اگر اپنی کمزوری بھی چھپانے کی کوشش کیے تو آپ اس کمزوری کی ٹو میں جا کر کیوں اپنا گھر توڑوانے پر تلے ہوئے ہو؟ اس طرح ماں بیٹی، بھائی بہن، باپ بیٹے، بھائی بھائی، بہنیں سب ایک دوسرے کے اس طرح ٹو میں نہ پڑیں اور ایک دوسرے کے موبائل چیک نہ کریں۔ تانگ جھانک نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح گھروں میں بھی داخل ہوتے وقت، کمروں میں داخل ہوتے ہوئے پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ احتیاط سے کام لیا کریں، اور آواز دے کر۔ امیر سنت کو تو میں نے میں نے تو ان کی عادت دیکھی ہے یہ، کہ کبھی بھی کسی کے کمرے کی طرف کسی کے پاس جانا ہو تو پہلے کر کے آواز دیں گے، اور بالکل وہ نوٹس دیتے ہیں، اس کے بعد تشریف لے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی عادت دیکھی ہے میں نے، ماشاءاللہ۔
آپ سے سیکھا ہے, ریئلی میں نے آپ سے سیکھا ہے الحمدللہ. مجھے تو سیدھی بات ہے جو سیکھا ہی آپ سے ہے. تو یہ تو آپ بھی اس پر عمل کریں. نوجوان اسلامی جو بھی تھوڑے بہت بھی سمجھدار ہو جاتے ہیں, اپنے امی ابو کے کمرے میں, بھائی بہن ایک دوسرے کے کمرے میں جاتے ہوئے, گھر میں بھی آتے جاتے ہوئے نوٹس دے کر جایا کریں, اطلاع دے کر جایا کریں. اچھی بات ہے, اخلاق کی طور پر بھی اچھا ہے, اور گھر بچے رہیں گے, سنبھلے رہیں گے. حدیث میں بھی اس طرح کا ہے کھنکار کر جانے کا. بلکہ شاید مفتی صاحب وضاحت فرما دیں اگر میں غلطی نہیں کر رہا, کہ اگر سفر سے بھی کہیں جاؤ نا تو پہلے گھر میں اطلاع دے دو کہ میں آ گیا ہوں, جی ہاں, اور اطلاع دے کر گھر میں جانا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز تم کیوں دیکھو جو تمہیں ناپسند ہو. تو ماشاءاللہ ہمارا دین بہت خوبصورت دین ہے, اور اس نے بڑی پیاری تربیت فرمائی ہے. مفتی صاحب کچھ فرمائیں گے آپ؟ جی جی, یہ حدیث پاک اس طرح ہے کہ اچانک گھر پہ نہیں جانا چاہیے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات میں گھر میں تشریف بھی نہیں لے جاتے تھے. عام طور پر سفر سے تشریف لاتے تو شہر کے باہر ہی آپ آرام فرما ہوتے, صبح پھر آپ اپنے